السلام علیکم ناظرین، پاکستان اکانومی واچ میں خوش آمدید۔ میں ہوں عمران سلطان۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان، جو کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ جو تازہ ہماری سینسس ہوئی مردم شماری، اس کے مطابق پاکستان کی کل آبادی 21,82,642 نفوس پر مشتمل ہے، اور یہ جو ڈیموگرافی ہے اس ملک کی، اس کی سب سے بڑی جو اس میں ایک اپورچونٹی ہے، ایک خوش قسمتی رادر جسے ہم کہیں گے اور کہنا بھی چاہیے، وہ یہ کہ اس ملک کی جو یوتھ ہے، اس ملک کا جو نوجوان ہے، یہ جو نوجوان نسل ہے، یہ دنیا میں ہر کسی ملک کے پاس اتنا پوٹینشل نہیں ہوتا، اتنی بڑی تعداد نہیں ہوتی جتنی اس ملک کے پاس ہے، ملک کے خدارات پاکستان کے پاس ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 64% ہماری جو آبادی ہے وہ 30 سال سے کم عمر پر مشتمل ہے، اور ہر سال 40 لاکھ افراد جو ہیں وہ کام کرنے کی عمر میں داخل ہوتے ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پہ 42% ہماری جو ورک فورس ہے وہ 29 سال سے تک کے جوانوں پر مشتمل ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں، ان کا بھی ایک ویژن اور اسی حوالے سے کہ اس ملک کی یوتھ کو بہت زیادہ فعال کرنا ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ان کو روزگار نہیں ملا، ان کو جو ہے ہنرمندی نہیں ملی، ان کو پیشہ ورانہ تعلیم نہیں ملی، اور حکومت جو ہے وہ فراہم نہ کر سکی، تو یہ وہ ایک طویل جو ہے ایک بہت بڑا سیکٹر ہوگا جو کہ ایک مس لیڈ ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے۔ تو ضرورت ایسے میں اس بات کی ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ووکیشنل ایجوکیشن اور ٹریننگ انتہائی ضروری ہے، اور اس کی بات کی جا رہی تھی اسپیشلی جب پاکستان سی پیک کے ساتھ شروع کر رہا تھا اور سی پیک پاکستان میں آیا تھا، تب یہ بات ہوئی تھی کہ ہنرمند افراد جو ہیں ان کے لیے بہت اسپیشل زونز وغیرہ شروع کیے جائیں گے، اور اس کو کیپٹلائز کیا جائے گا، اس یوتھ کو کیپٹلائز کیا جائے گا کہ یہ ٹرانسفارم ہو اور پاکستان کی معاشی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہماری ایکسپورٹ، جس میں ہم ہیومن ریسورس بھی ہمارا ایکسپورٹ ہوتا ہے، وہ بھی دنیا بھر سے پاکستان میں اس کی بھی ایک اپنی اہمیت، اپنی جگہ ہے۔ آج کے پروگرام میں یہی ہمارا جو ہے ایک سینٹرل فوکس پوائنٹ ہوگا، جس پہ ہم کراچی اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جناب احمد جلال صاحب، CEO ہیں قرطبہ وینچرز کے۔ جلال صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ لاہور اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان قیصر شیخ صاحب، آپ سابق چیئرمین ہیں ٹیفٹا کے، ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی پنجاب۔ بہت شکریہ آپ کا بھی عرفان قیصر شیخ صاحب۔ اور ناظرین، ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر فیصل باری، آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں لمس میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ احمد جلال صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے پاکستان میں یوتھ اور پی ٹی آئی، اور صرف پی ٹی آئی کی اگر بات نہ کریں، اس سے پہلے نون لیگ کی بھی بات کر لیں، پیپلز پارٹی کی بھی بات کر لیں، تمام سیاسی جماعتیں اس بات کی اہمیت کو، افادیت کو سمجھتی ہیں کہ جو یوتھ ہے پاکستان کی وہ بہت آگے جا سکتی ہے، لیکن اس کے بعد پولیٹیکل آپ سمجھ لیں کہ ترجیحات مختلف ہو جاتی ہیں۔ ناؤ آپ کی کیا اسٹڈی ہے، کیا ڈیموگرافی اس ملک کی پاپولیشن کے حوالے سے اور اس میں یوتھ کے کردار کے حوالے سے؟ پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا۔ بہت بہت شکریہ عمران صاحب آپ کا اس ٹاپک کو کافی ٹائم دینے کا، اور اس میں پریکٹیشنرز اور اکیڈیمیا کو بہت ملانے کا۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ پاکستان کی جو ہماری قوم کی جو نوجوان ہیں، وہ آپ نے صحیح ذکر کیا، ہمارے سر کا تاج ہیں، مگر اگر ہم نے صحیح طرح یوٹیلائز نہ کیا تو وہ گلے کا پھندا بھی بن سکتے ہیں، مصیبت بھی ہمارے ہمیں مصیبت بھی بن سکتے ہیں۔ سو ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر ہم کام کریں اور ان کو لیوریج کریں، ان کا پوٹینشیل لیوریج کریں۔ پاکستان کا میڈین ایج اس وقت جو ہے وہ 22.4 ایئرز ہے، بہت ینگ ہم قوم ہے، اور جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ تقریباً 40 سے 40 ایئرز سے زیادہ کی ہیں۔ پاکستان از دا سیکنڈ ینگسٹ کنٹری ان دا ورلڈ آفٹر نائجیریا۔ سو کلیئرلی ہمارے پاس یوتھ بہت زیادہ ہے اور ان کو ہمیں استعمال بھی کرنا چاہیے۔ دوسری بات، ہمیں اگر دیکھیں ڈیٹا پوائنٹ، تو ہمارا جو کمپیٹیٹیونیس ہے، جس کو آج کل ہم بڑا ایمفسائز کر رہے ہیں، ڈوئنگ بزنس، وی آر رینکڈ 107 آؤٹ آف 148، کافی لو ہیں۔ اچھا، ہم اس میں تو کس بات پہ فوکس کرتے ہیں؟ وہ فوکس کرتے ہیں سسٹم کے اوپر کہ کتنے آپ کو رجسٹریشن لائسنسز چاہیے، مگر اگر آپ اس کو ذرا دیکھیں تو اس میں ون آف دا بگیسٹ ریزنز از دا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس۔ مطلب ہم جو ہے بہت زیادہ فوکس اس وقت کیے ہوئے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے، وہ جو توجہ ہمیں اپنے ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر، ہیومن HR ڈیولپمنٹ کے اوپر ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے۔ وہ اس وقت ہمارا جو UNDP کا ہیومن ڈیولپمنٹ
ڈیولپمنٹ انڈیکس اس میں ہم 150 ہیں آؤٹ آف 189 کنٹریز. تو یہ ایک بہت زیادہ ایک چیلنجنگ سچویشن ہے. ہماری پاس اپرچونٹیز بہت ہیں سی پیک کی طرح کی اینڈ ایوری تھنگ, بٹ کچھ ہیپ ہیزرڈ ہو رہا ہے جو بھی کام ہو رہا ہے. اس کے بڑا ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہمیں اس کے لیے چلنا پڑے گا, اور اس میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, کرنے کی ضرورت ہے, اور ٹائم ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے. ہمارے پاس ٹائم زیادہ نہیں. ذرا عرفان قیصر شیخ صاحب سے بھی اوپننگ نوٹ لیتے ہیں اس پہ. جی شیخ صاحب, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو یوتھ ہے پاکستان کی, یہ ہمارا کیپٹل ہے, یہ ہمارے سر کا تاج ہونا چاہیے, خدا نخواستہ گلے کا پھندا نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے, گورنمنٹس بھی جو ہے مختلف, پچھلی حکومت نے بھی کافی کام کیا, یہ موجودہ حکومت بھی کافی کام کر رہی ہے, اور اس سے پہلے بھی کام ہوا. کیا کہیں گے اس وقت پاکستان میں پوٹینشل کے حوالے سے, نوجوان نسل کے حوالے سے, یوتھ کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران صاحب بہت شکریہ, آج آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کا انتخاب کیا, اور یہی وجہ ہے کہ مجھے آج بہت شوق سے میں آپ کے یہاں اسٹوڈیو میں آیا ہوں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں 4 سال ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی جو ٹیفٹا پنجاب ہے, جو کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کا جو پرووائڈر ہے, اور یہ وہ واحد ادارہ ہے جس کے پاس تقریباً 300-350 اپنے کالجز اور ہیوج کالجز ہیں, اور ان کے پاس اپنے ادارے ہیں, جس میں تقریباً 250 اپنی ان کی بلڈنگز اور باقی کچھ رینٹل پہ. تو جب میں 2014 میں اس سے پہلے کیونکہ پریزیڈنٹ تھا چیمبر آف کامرس کا, تو مجھے شہباز شریف صاحب نے کہا, تو میں نے آنرری اس کو ایکسیپٹ کیا, کیونکہ یہی وجہ جو آپ نے باتیں کی کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں, بزنس کمیٹی بھی دیکھ رہی ہے, ایز اے پاکستانی ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کی مانگ ہے, جو ڈیمانڈ ہے, اور جو کاریگرز ہیں, جو الیکٹریشین ہیں, یا جو بھی پڑھ کے جنہوں نے جن کے پاس سکلز ہیں, جن کے پاس نالج ہیں, اور جو ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے, میں سمجھتا ہوں آج ان کی ویلیو سونے سے بھی زیادہ پوری دنیا میں ہے. اور یہ روایتی تعلیم جو ہمارے وہ والدین میں ہمیشہ ان کو, یہ 4 سال جب میں رہا چیئرمین, اس دوران بھی میں نے میڈیا پہ آ کے یہی باتیں کرتا تھا کہ ہمارے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو تمام کو جتنا زیادہ, جو ایک والد ہے وہ پورے گھر کا خرچہ نکالنے کے بعد اگر ایوریج 3 بچے ایک گھر میں ہیں, ان کی پڑھائی لکھائی اور ان کی گریجویشن تک وہ کتنے لاکھوں روپے صرف کرتا ہے. تو یہ ایک وہ تعلیم ہے کہ انسٹنٹ امپلائمنٹ ہے. انسٹنٹ میں جس طرح کہتا ہوں, مطلب کہ ہم نے شارٹ کورسز شروع کیے, ڈپلوما شروع کیا, اور باہر سے دیکھ کے میں نے پوری دنیا میں, کیونکہ میں نے بہت شوق سے یہ اس ادارے کی جو ایز اے چیئرمین میں نے اپنے جو ایکسیپٹ کیا, اور ایز اے چیلنج میں نے ایکسیپٹ کیا اس ادارے کو. اور جب میں گیا تو 48,000 کی وہاں پہ انرولمنٹ تھی, جو کہ ہم نے 1 سال میں ہی اس کو 1.5 سال میں 2.25 لاکھ پہ لے گئے. خیر ایک بہت لمبی بات ہو جائے گی, میں اس پہ نہیں آتا آپ کے ٹاپک پہ. میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس وقت جتنی ڈیمانڈ اور جتنا پیسہ جو اسکل ورکر پہ کو ملتا ہے آج کے دور میں سمجھتا ہوں روایتی اور ٹریڈیشنل تعلیم, خواہ آپ نے گریجویشن کی ہو, خواہ آپ نے انٹر کیا ہو, خواہ آپ نے MBA کیا ہو, تو سوائے چند اداروں کے جو پاکستان میں سمجھتا ہوں اگر IBA ہے, لمز ہے, اس طرح کے اداروں کا MBA کے علاوہ آپ کمپیریزن کر لیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ اوبر کو ہم نے اسپیشل ڈرائیونگ کورس شروع کیا, اور اوبر نے ہم سے اور کریم نے ہم سے کوئی ذرا لیتے ہیں اس پہ ویو. ڈاکٹر باری صاحب کا بھی لیتے ہیں. ڈاکٹر فیصل باری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ, اس وقت جو بات کی جا رہی ہے پاکستان میں یوتھ جو ہے وہ کتنا پوٹینشل ہے, اور اس پوٹینشل کے ساتھ دیکھیں اس وقت بات ہوئی کہ ہم بہت زیادہ فوکس اس وقت جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اوپر نہیں ہے, وہاں پہ بہت ہی کوئی قابل تعریف ہماری پوزیشن نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے کہ فوکس شاید اس وقت ہمارا ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر زیادہ ہے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ بہت شکریہ جی. بیسکلی تو اس کا ابھی ذکر بھی ہوا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ اور جو ہمارے ایجوکیشن, ہیلتھ اور جو سوشل ویلفیئر کے اسٹیٹسٹکس ہیں اس میں ہم نہ صرف دنیا سے پیچھے ہیں, نہ صرف ان ملکوں سے پیچھے ہیں جن کی انکم تقریباً ہمارے برابر ہے, ہم ریجن میں بھی
اب بہت پیچھے رہتے جا رہے ہیں. تو اگر میں آپ کو اگزامپلس دوں 2-3 بھی, تو اگر آپ بنگلہ دیش دیکھیں, سری لنکا دیکھیں, سری لنکا تو خیر بہت آگے ہے, انڈیا, بنگلہ دیش, وہ بھی ہم سے اب کافی آگے ان ساری چیزوں پہ نکلتے جا رہے ہیں. دیکھیں, میں نے اس پہ عادل نجم صاحب کے ساتھ ہم نے یوتھ پہ پوری ایک رپورٹ بھی کی تھی, جس میں ہمارا 3 بہت بڑے ہم نے پوائنٹس بنائے تھے کہ بھئی 3 چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ایک کہ شروع میں جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے. تعلیم میں دونوں چیزیں ہیں جو آپ تعلیم, ایجوکیشن, جو اسکلز ہیں بیسک میتھ اینڈ ریڈنگ رائٹنگ, وہ, اس کے بعد ایڈوانس اسکلز, اور پھر آبویسلی اس میں ووکیشنل کا بھی حصہ آتا ہے, وہ بھی تعلیم کا حصہ ہے لیکن اسکلز میں آئے گا. ایک خاص موقع پہ آ کے وہ بچہ ٹرانزیشن کرتا ہے یوتھ میں, اور یوتھ اس لیول پہ کہ جہاں اس کو پھر امپلائمنٹ کی ذریعہ معاش کی ضرورت پڑتی ہے, وہ چاہے نوکری کی صورت میں ہو یا بزنس کی صورت میں. تو یہ دوسرا ہمارا ای تھا, پہلا ایجوکیشن, دوسرا امپلائمنٹ. اور تیسری چیز جو ہے جو تھرو آؤٹ زندگی چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اس یوتھ کو اور اس بچے کو جو بڑا ہوا ہے اس کو ہم نے پالیٹکس میں, سیوکس کے لحاظ سے, سوسائٹی کے لحاظ سے, سٹیزن کے لحاظ سے ہم نے انگیج بھی کرنا ہے. یہ تیسرا ای ہے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں سوسائٹی نے کسی طرح سے اس طرح کا سسٹم بنانا ہے کہ ہر بچہ جو پاکستان میں پیدا ہو, اور وہ بالکل بات صحیح ہے کہ ہماری کیونکہ یوتھ بل جو ہے ابھی ہم ڈیموگرافک ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں تو بہت زیادہ بچے ہیں, لیکن ہر بچے کو کسی نہ کسی طور پہ کوئی منیمم لیول اپرچونٹی کا یہ ملنا چاہیے کہ وہ اچھی معیاری تعلیم حاصل کر سکے, ارسپیکٹو آف کہ وہ کسی بھی ملک کے حصے میں ہے, کوئی جینڈر ہے, کوئی مذہب ہے, کوئی اس کا ایتھنیسٹی ہے, اس سب سے بالا تر ہو کے وہ اچھی تعلیم, معیاری تعلیم لے سکے, وہ ووکیشنل ٹریننگ لے سکے, اس کے بعد وہ اس کے لیے نوکری کے یا کام کرنے کے مواقع بن سکیں, اور وہ پھر ایز اے سٹیزن ہمارے ساتھ انگیج بھی. سر ذرا فیز وائز بات کرتے ہیں. نمبر 1 سب سے پہلے جو آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی, اور اس میں جو ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ساری ووکیشنل ٹریننگ. ناؤ پاکستان میں کچھ ادارے کام کر رہے ہیں, امن فاؤنڈیشن ہے, قرطبہ آپ کا وینچرز ہے, اسی طریقے سے ٹافٹا ہے, اسی طریقے سے ایک کامیاب ماڈل کیا ہے؟ کیونکہ جب میں بات کرتا ہوں پچھلے 4-5 سال کی اگر ہم بات کریں, پچھلے 2-3 سال سے جب سی پیک کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, سندھ میں ہم نے جا کے دیکھا کہ تھر میں جو کام ہو رہا ہے وہاں پہ سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی SECMC, ٹھیک, تو ایک بہترین ماڈل کیا ہے؟ کیا یہ صرف ریاست کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے, یا پرائیویٹ وینچرز جو ہیں وہ بہت زیادہ اس میں آگے آ سکتے ہیں؟ تھوڑا اس کے اوپر ذرا عمران صاحب, یہ میں ذرا احمد جلال صاحب سے سر ذرا اس کا جواب لے لوں, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. اس میں پبلک کا بھی رول ہے, پبلک سیکٹر کا اور پرائیویٹ سیکٹر کا بھی رول ہے. ہمارے یہاں جو چیلنج جو مین ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ووکیشنل ٹریننگ ہیز بیکم فلانتھروپی کا ایک ایریا ہو گیا, چیریٹی یا چندے کا ایریا ہو گیا. یہ جہاں بھی دنیا میں دیکھیں اسے ایک پبلک سیکٹر سروس کے طور پہ لیا جاتا ہے, یا آپ کے جو کارپوریٹس ہوتے ہیں وہ اپنے ہیومن ڈیولپمنٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ہمارے ایسا نہیں ہوتا. ہماری جو انویسٹمنٹ جو بیسکلی لارجلی کارپوریٹ سیکٹر ہے, جو کہ اس لیول پہ فلور انجینئرز, فلور سپروائزر, فلور ٹیکنیشین پہ ان کو اس طرح استعمال نہیں کرتے, ان کو ہیومن ریسورس کی طرح نہیں استعمال کر رہے یا انویسٹ کر رہے جس طرح کرنی چاہیے, جس کی وجہ سے وہ نکل کے ووکیشنل ٹریننگ ایک چیریٹی بن گیا ہے. نا اس میں کیا, اس سے کیا ہمارا نقصان ہے؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ چیریٹی جب آتی ہے تو اٹس اے ویری گڈ تھنگ, آپ اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس سے, لیکن ووکیشنل ٹریننگ کا صرف ایک ہی مقصد ہے, وہ ہے جاب کریشن اور جاب امپلائمنٹ. فوکس یہ ہو جاتا ہے میں نے کتنے بچے گریجویٹ کیے, نہ کہ میں نے کتنے بچوں کو جاب دلا دی کہ جی میں نے 10,000 گریجویٹ کر لیا, 20,000, 50,000 گریجویٹ کر لیا, بٹ اگر ان میں سے 50% لوگوں کو نوکریاں نہیں ملی تو ایکچولی آپ نے زیادہ ایک مشکل کریٹ کر لیا, بیکاز بچہ زیادہ فرسٹریٹ ہو گیا ہے. جبکہ انلیس اٹس لنکڈ ٹو دا کارپوریٹ دا ورک, جس طرح آپ نے SECMC کی استعمال کیا, وہاں پہ خواتین ہیں جو وہ لوڈرز چلاتی ہیں, وہ سسٹینیبل ہے بیکاز ان کی اپنی ضرورت ہے, اس ضرورت کے ساتھ اسے ٹرین کرتے ہیں اور پھر ان کو جاب تلاش کرتے ہیں. یہ جو لنکیج جو ہے جو کہ کارپوریٹ سیکٹر کا ہوتا ہے ووکیشنل ٹریننگ کے ساتھ, وہ پاکستان میں اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. جی ڈاکٹر فیصل صاحب, جو کارپوریٹ سیکٹر کا لنکیج ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, اور جب بات کی جاتی ہے ہمارے یہاں ہیومن جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کرتا, ہم CSR کی طرف بڑے چلے جاتے ہیں, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی طرف. کیا ہونا چاہیے؟
दो तीन बातें इमरान साहब बड़े जहन में रखने की जरूरत है। एक तो ये कि हम बहुत बड़े सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। आप देखें अभी वोकेशनल ट्रेनिंग से दूर रहते हुए आप ये सुनते रहते हैं कि कोई 22-23 मिलियन बच्चा ऐसा है जो अभी तक 5 से 16 के दरमियान है जो स्कूलों में नहीं है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो स्कूलों में है और जिन्हें गैर मेयारी तालीम मिल रही, वो भी बिलियंस में है। लेकिन 22 मिलियन बच्चा तो ऐसा है जो स्कूल ही नहीं आया या आ नहीं रहा। एक गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक छोटे से लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।